کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بلا جماعت کے اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے، حضرت امام بہقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان، وہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اوپر کلام کیا ہوا متکلم بھی ہے. مثلا حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے. یہ امام جوزجانی نے کہا کہ یہ ساقط ہے. حضرت یحییٰ بن معین مشہور ناقد حدیث، مشہور امام جرح و تعدیل، یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد، وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتا، یہ حدیث سے کہا نہیں ہے. اور حضرت امام شعبہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا محدث ہے، امام شعبہ کہتا ہے کہ ایک معاملے میں نے اس کو جھوٹا پایا ہے. اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کو کون لینے جائے؟ یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی محبت ہو. صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لینا، یہ ان کی عادت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے، احناف کے بڑے بڑے علماء نے، دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح کو ضعیف بھی بتایا. مثلا اوجز المسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا، جو موطا امام مالک کی شرح ہے اوجز المسالک، وہاں جہاں تراویح کے باب میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے. اس کو لانے کے بعد اس پر تفسیر لکھنے سے لا شک، یہ کہا ہے موطا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریا صاحب نے کی ہے، اس کی شرح موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک. بحث کرتے ہوئے لا شک فی ان عدد فی ان تحریر التراویح فی 20 رکعتا لم يثبت مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح على اصول المحدثین وما ورد منه في روایت سند ضعیف. اوجز المسالک کے اندر یہ تفسیر اس حدیث کو موجود ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تراویح کی تحدید کر دینا 20 رکعت کے اندر یہ لم یثبت مرفوعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، بہترین صحیح سند کے ساتھ علی اصول المحدثین، محدثین کے اصول کے مطابق. اور اس کی جو سند ہے، اس سند کے اندر ضعف ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا احمد شاہ کشمیری، ان کی کتاب العروف الشذی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصححوا 8 رکعات واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق. عروف الشذی کے اندر حضرت احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے، رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف، تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے، وعلى ضعفه اتفاق، اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے. تمام لوگوں نے اس کے ضعف کے اوپر اتفاق کیا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے ابن عباس کی روایت کے اوپر کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم بالحجہ، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی ہے. یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے، کان کھول کر سن لے کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو اس کو ہم زیادہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال نماز قصور کی طرح ہے، خصوص کی طرح ہے، استسقاء کی طرح ہے۔ اب بتائیے استسقاء کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں؟ نماز قصور کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک متعین مقدار ہے، اس کی رکعت متعین ہے، استسقاء کی رکعت متعین ہے، خصوص کی رکعت متعین ہے، اور اسی طریقے سے خصوص کی رکعت متعین ہے۔ جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نماز تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا۔ خصوص کے اندر اگر رکعت زیادہ کرتے ہیں تو خلاف سنت، خصوص کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کرتے تو خلاف سنت، استسقاء کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کرتے تو خلاف سنت۔ نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی نہیں، اگر ہم زیادہ کرتے تو خلاف سنت نہیں ہوا۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی ہے خلاف سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حضرت ابن عباس اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا اور قرآن کا بڑا زبردست علم عطا فرمایا۔ تفسیر ابن عباس پڑھی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کے باب میں کتنی بصیرت عطا فرمائی۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف معاویہ بالبیت فجعل معاویہ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجور فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت رواه احمد في مسنده۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے، تو میں نے دیکھا کہ طواف کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمانی کے استلام کے علاوہ اور رکنوں کا بھی استلام، رکن شامی کا بھی استلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ تم 2 رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے تو 2 رکنوں کا استلام کبھی نہیں کیا ہے، آپ نے تو ہمیشہ 1 رکن کا استلام کیا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا، کہا کہ نہیں سے شروع میں البیت محجورہ، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، سب مقدس ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا معاویہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی